السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے کچھ الگ لے کر آئی ہوں۔ یہ ایک جاسوسی کہانی ہے، لیکن کسی مشہور و معروف پولیس انسپکٹر کا بتایا ہوا کوئی سچا تفتیشی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایچ اقبال کے قلم سے تحریر ایک جاسوسی کہانی ہے جس کا نام ہے خوبصورت موت۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ ہفت روزہ فلمی رسائل بند ہوتے چلے گئے، لیکن ایک رسالہ اس لیے جاری رہا کہ اس کے چند صفحات اخباری انداز کے کر دیے گئے، جن میں صرف فلمی خبریں یا اداکاروں کی تصویریں شائع ہوتی تھیں۔ اس لیے ابصار وہ رسالہ ضرور خریدتا تھا، کیونکہ اس میں اداکارہ شیما کی خبریں بھی شامل ہوتی تھیں اور اس کی رنگین تصاویر بھی۔ ابصار اور شیما کالج کے زمانے سے ایک دوسرے کے شیدائی تھے۔ شیما کا اصل نام کچھ اور تھا، لیکن فلمی نام شیما مشہور ہوا اور لوگ رفتہ رفتہ اس کا اصل نام بھولتے چلے گئے۔ کالج کے زمانے ہی سے اسے فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا، جو اس کے گھر والوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا، لیکن والد کے انتقال کے بعد شیما نے کسی نہ کسی طرح گھر والوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ ابصار بھی اسے ہمیشہ سمجھاتا رہا کہ فلم انڈسٹری شریف لڑکیوں کے لیے قطعی مناسب نہیں۔ خود شیما بھی خبریں پڑھ پڑھ کر پریشان ہوتی تھی کہ کس طرح باعزت طریقے سے فلم انڈسٹری میں قدم رکھے، لیکن اس کی قسمت نے یاوری کی۔ ایک فلم پروڈیوسر اور ایک ڈائریکٹر نے اسے کسی جگہ دیکھ لیا اور انہیں اپنی پریشانی کا حل نظر آ گیا۔ ان کی ایک فلم عادی بننے کے بعد اس لیے رک گئی تھی کہ فلم کی ہیروئن یکایک کسی موذی مرض کا شکار ہو کر چل بسی۔ شیما اس ہیروئن سے خاصی حد تک مشابہ تھی، اور جو تھوڑی بہت کمی تھی اسے میک اپ کے ذریعے دور کیا جا سکتا تھا، اور رہی صحیح کسر کیمرے کو مختلف زاویوں سے رکھ کر پوری کی جا سکتی تھی۔ فلم پوری ہوئی اور بہت کامیاب رہی، جس کے بعد شیما کے دروازے پر ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کی لائن لگ گئی۔ شیما کی شاندار اداکاری کی وجہ سے 1.5 سال میں اس کی 3 فلموں نے گولڈن جوبلی کی۔ ایک فلم میں اس کی اداکاری پر اسے ایوارڈ بھی ملا، جس کے بعد شیما نے اپنا معاوضہ بھی دگنا کر دیا۔ شیما کی کامیابی بڑھتی رہی۔ شیما کو فلموں میں کام کرتے ہوئے 4 سال گزر چکے تھے جب اس کی اور ابصار کی منگنی ہو گئی۔ ابصار تو جلد از جلد شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شیما شادی سے پہلے وہ فلمیں مکمل کرنا چاہتی تھی جو 3/4 سے زیادہ بن چکی تھی۔ شیما کو شوٹنگ کے لیے دوسرے شہروں میں بھی جانا پڑتا تھا، جہاں وہ اپنی سیکریٹری شاہینہ کے ساتھ جایا کرتی تھی، جسے وہ کالج کے زمانے سے جانتی تھی۔ وہ شیما سے 4 سال بڑی تھی اور شیما کے 2 سال بعد ہی شادی کے 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں بنا کہ شیما کے ساتھ اسے بھی دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا۔ منگنی کے 3 ماہ بعد ہی شیما سے متعلق ایک خبر نے اسے چونکا دیا۔ خبر یہ تھی کہ غیر معمولی تھکن کے باعث اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے اس نے 1 ماہ کے لیے زیر تکمیل فلموں کی تاریخیں منسوخ کر دی ہیں۔ خبر پڑھنے کے بعد ابصار نے فوراً اس سے موبائل پر رابطہ کرنا چاہا، لیکن وہ بند ملا۔ اس کے بعد ابصار نے شاہینہ کو فون کیا۔ جی ہاں، ان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں، شاہینہ نے ابصار کے پوچھنے پر بتایا۔ تو اس نے اپنا موبائل کیوں بند کر رکھا ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ گھر پر تو ہوگی نا؟ جی نہیں، انہوں نے مجھے بس یہ بتایا تھا کہ وہ 1 مہینہ اپنے فارم ہاؤس پر گزاریں گے۔ شاہینہ سے بات کر کے اس نے فارم ہاؤس جانے کا ارادہ کر لیا۔ شیما نے وہ فارم ہاؤس 2 سال پہلے کسی سے خرید کر اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنوا لیا تھا۔ جب بھی اسے 2-4 دنوں کے لیے شوٹنگ کی مصروفیت سے نجات ملتی، وہ اپنے فارم ہاؤس کا رخ کرتی تھی، جہاں 2 ملازم فارم کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیے گئے تھے۔ جب وہ وہاں جاتی تو اپنا موبائل فون بند کر دیتی تھی۔ اس فارم ہاؤس کا علم فلم انڈسٹری کے لوگوں کو بھی نہیں تھا۔ اس طرح وہ ان 2-4 دنوں کے لیے انڈسٹری کے لوگوں کے لیے گمشدہ ہو جاتی تھی۔
ان دنوں میں وہ دوسرا موبائل فون استعمال کرتی تھی جس کا نمبر شاہینہ اور ابصار کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا۔ ابصار کو اس کے دونوں ہی نمبر بند ملے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت اس کے والد شیخ نیاز اپنے شاندار ڈپارٹمنٹل سٹور سے کھانا کھانے اور چند گھنٹے آرام کرنے کے لیے گھر آ جاتے تھے۔ ان چند گھنٹوں کے لیے ابصار کو ڈپارٹمنٹل سٹور جا کر ان کی جگہ سنبھالنا ہوتی تھی۔ وہ بمشکل والد صاحب سے اجازت لے سکا تھا۔ اجازت ملتی ہی وہ فوراً فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اپنے بھائی اظہار پر غصہ آتا، جس نے اوباشوں کی صحبت میں رہ کر باپ کو ناراض کر دیا تھا اور قریب کے ایک شہر میں کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد شیخ نیاز نے اسے اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن چند ماہ بعد ہی اظہار کی سخت بیماری کی اطلاع سن کر اسے دیکھنے بھی چلے گئے تھے۔ بعد میں بھی اس کی تھوڑی بہت مالی مدد کرتے رہے تھے، لیکن اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے بند ہی رکھے تھے۔ شیما کے فارم ہاؤس کا راستہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ بآسانی وہاں پہنچ گیا۔ کیا شیما نے فون کیا تھا تمہیں؟ شیما کی ماں نے پوچھا۔ نہیں آنٹی، مجھے تو شاہینہ سے معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ فارم ہاؤس چلی گئی ہے۔ اس کے دونوں فون بھی مجھے بند ملے، اسی لیے تو تمہیں دیکھ کر تعجب ہوا ہے مجھے۔ نہ جانے کیا ہوا ہے اسے، کھانے پینے تک کا ہوش نہیں ہے، گم سم بیٹھی رہتی ہے، اپنے فون بھی بند کر رکھے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ ابھی اپنے کمرے میں ہے؟ نہیں، کئی گھنٹے پہلے چشمے پر گئی تھی، ملازمہ نے وہیں اس کی کار دیکھی تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں نے ملازمہ کو بھی بھیجا تھا کہ اسے بلا کر لائے، لیکن شیما نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ میں اس لیے نہیں گئی کہ راستے میں کہیں کانٹوں سے زخمی ہو سکتی ہو۔ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ تم ہی بلا کر لا سکتے ہو اسے۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اس نے۔ معلوم تو ہو کہ آخر بات کیا ہے۔ ابصار فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ چشمہ چند فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ اس نے کئی مرتبہ شیما کے ساتھ وہاں وقت گزارا تھا۔ کار اسے چشمے سے 20-25 گز کے فاصلے پر روکنا پڑی۔ وہاں سے چشمے تک کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، اس لیے وہاں بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا تھا۔ چشمے کے کنارے کافی گھاس تھی۔ شیما اسی گھاس پر نیم دراز وقفے سے کنکر اٹھا کر چشمے میں پھینک رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کا ہوش ہی نہ ہو۔ ابصار کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ اچھل پڑی۔ آنٹی سے مل کر آ رہا ہوں، انہی سے معلوم ہوا ہے کہ تم یہاں ہو اور کئی گھنٹوں سے ہو۔ ہاں۔ چلو اچھا ہوا تم آ گئے، نہ آتے تو رات کو کسی وقت تمہیں فون کرتی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اخبار میں خبر پڑھنے کے بعد تمہارے دونوں موبائل ٹرائی کیے، لیکن وہ بند ملے۔ پھر میں نے شاہینہ سے رابطہ کیا تو تمہیں دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ شاہینہ نے بتایا ہوگا کہ میں فارم ہاؤس میں ہوں۔ ہاں، آخر بات کیا ہے؟ تم بیمار تو معلوم نہیں ہو رہی ہو۔ آنٹی نے بتایا تھا کہ گمسم ہو۔ ابھی بھی کھانا کھائے بغیر نکل پڑی تھی وہاں سے۔ دل نہیں چاہتا کچھ کھانے کو۔ مگر کیوں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ یہ چشمہ ابصار، یہاں ہم نے بڑے خوشگوار لمحات گزارے، کیوں نہ ہم انہیں ہمیشہ کے لیے بھول جائیں؟ ابصار ہنس پڑا۔ کیا وہ بھولنے والی باتیں؟ آج تم پی تو نہیں گئی ہو؟ میں نے کبھی چکھی بھی نہیں۔ مجھے یقین ہے، مذاقاً کہا تھا میں نے۔ زندگی میں کبھی ایسے موڑ آ جاتے ہیں ابصار کے خواہشات کا گلا گھونٹنا ہی پڑتا ہے۔ خواہشات کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ خواہش ہے کہ ہم ان لمحوں کو کبھی نہ بھولیں جو ہم نے اس چشمے پر گزارے، وہ یادگار لمحات۔ میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ تم بہکی باتیں کر رہی ہو۔ میرا خیال ہے کہ فلموں میں بہت ڈوب کر کام کرتے کرتے تم ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی ہو۔ دباؤ تو ہے مجھ پر، اسی لیے میں ایک ماہ کے لیے سارے ہنگاموں سے دور اپنے فارم ہاؤس میں آ پڑی ہوں۔ 1 ماہ یہاں رہ کر تم اس دباؤ سے چھٹکارا پا لو گی۔ اس کے لیے بس کوشش کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں کہ تم تنہائی پسند ہو جاؤ، گھنٹوں اس چشمے پر پڑی رہو، کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاؤ۔ میں کوشش کروں گی۔ اچھا واپس چلو، کھانا کھاؤ۔ میں بھی تمہاری بیماری کی بات سن کر اتنا بے چین ہو گیا تھا کہ کچھ کھائے پیے بغیر یہاں آنے کے لیے گھر سے چل پڑا۔ میں نارمل ہو جاؤں گی اگر تم زیادہ وقت میرے ساتھ گزارو۔ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ دوپہر کو ڈیڈی ڈپارٹمنٹل سٹور سے
آ کر آرام کرتے ہیں اور اسٹور کی دیکھ بھال کے لیے میری ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اور وہ بھی رات تک کے لیے۔ میں بس بالکل صبح یہاں آ سکتا ہوں، دوپہر کو واپس جانا ہوگا۔ تمہارا 2-3 گھنٹے کے لیے ساتھ ہونا میرے لیے بے معنی ہو جائے گا۔ سوچوں گا اس بارے میں۔ ابھی تو تم واپس چلو، آنٹی بہت پریشان ہیں، تمہارے ساتھ میں بھی کچھ کھا لوں گا۔ چلو۔ شیما نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ دونوں اپنی اپنی کار میں بیٹھ کر فارم ہاؤس آ گئے۔ شیما کی ماں نے انہیں دیکھتے ہی ابصار سے کہا، میں جانتی تھی کہ تم ہی اسے وہاں سے لا سکو گی، اس کی وجہ سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اس سے پوچھا بھی کہ بات کیا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں آنٹی، مسلسل کام کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ اچھا بیٹھو، میں ملازمہ سے کھانا لگانے کا کہتی ہوں۔ شام تک تو رکو گے؟ رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے، اس میں تو ابھی دیر ہے۔ شیما کی ماں واپس آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی تو وہ تینوں کھانا کھانے کے لیے اٹھ گئے۔ اندھیرا پھیلنے سے 1 گھنٹہ پہلے ابصار واپس چلا گیا۔ شیما اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اس کے چہرے پر سوچ بچار کے تاثرات بکھرے تھے۔ کوئی بات تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ اسے وقت گزرنے کا بھی احساس نہیں تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے اسے چونکایا۔ اس نے بڑی بے دلی سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ کہے کی آواز سنائی دی۔ تو جہاں جا کے چھپ جا، ہم نے تجھے ڈھونڈ لیا۔ تم؟ شیما کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تمہیں یہ ٹیلی فون نمبر کس نے بتایا؟ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں ایک یار ہے میرا، باتوں باتوں میں اسی نے بتایا تھا کہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ شیما نے یہاں کا ایک فارم ہاؤس خرید لیا ہے، اسی سے تمہارا نمبر معلوم ہوا۔ میں فلم انڈسٹری سے چھپ کر یہاں آئی ہوں، وہاں سبھی مجھے عزت سے مخاطب کرتے ہیں۔ تم ایک معمولی کیمرہ مین ہو، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم مجھے اتنی بے تکلفی سے مخاطب کرو؟ اس لیے کہ اب میں تمہیں اپنی انگلیوں پر نچا سکتا ہوں۔ دماغ چل گیا ہے کیا تمہارا؟ ابھی تو نہیں چلا، لیکن اگر تم نے مجھے 15 لاکھ نہ دیے تو میرا دماغ ضرور چل جائے گا۔ میں تمہارا راز فاش کر دوں گا۔ کیسا راز؟ جواب میں دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اسے سن کر شیما کا چہرہ فک ہو گیا۔ اب جواب دو۔ تم مجھے 15 لاکھ روپے نہیں دو گی تو میرا دماغ چل جائے گا۔ 15 لاکھ بہت بڑی رقم ہے۔ شیما کے لہجے کی سختی ختم ہو گئی تھی۔ تم کروڑ پتی بن چکی ہو شیما جی، 15 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں تمہارے لیے، لیکن میرے لیے، اور ہاں وہ رقم مجھے ابھی چاہیے۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت دو۔ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ صبح ہو گئی تو میرا دماغ چل جائے گا۔ صبح مجھے بینک تو جانا ہی ہوگا۔ بے وقوف مت بناؤ، بلیک منی بہت ہوگی تمہارے پاس، اور بلیک منی کوئی بینک میں نہیں رکھتا۔ کیا فارم ہاؤس آ جاؤں؟ نہیں، تم کو میں یہاں نہیں بلا سکتی۔ تو پھر تم جہاں کہو وہاں پہنچ جاؤں۔ چیل پہاڑی دیکھی ہے تم نے؟ وہ تو اس علاقے کی مشہور جگہ ہے، تمہیں اسی طرف آنا ہوگا۔ ابھی 10:30 ہیں، میں 11 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ موٹر سائیکل ہے میرے پاس۔ وہاں پہنچ کر مغرب میں 4 میل کے فاصلے پر زمین کے خاصے بڑے حصے میں گھاس پھیلی ہوئی ہے، اور اتنی بڑھ گئی ہے کہ آدمی اس میں چھپ بھی سکتا ہے۔ تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاؤں گا، تم رقم لانا نہ بھولنا۔ شیما نے ریسیور رکھ دیا۔ 20 منٹ بعد وہ اپنی کار میں روانہ ہوئی۔ اس کی ماں اور ملازمہ سو چکی تھی۔ راستہ دشوار گزار ہونے کی وجہ سے وہ تیز ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے شیما کے چہرے پر غیر معمولی تاثرات تھے۔ انہی تاثرات کے ساتھ وہ معینہ مقام پر پہنچ گئی۔ اندھیرے میں کار کی ہیڈ لائٹس کے باعث وہ بھٹک نہیں سکی۔ بلیک میلر وہاں ایک موٹر سائیکل کے ساتھ موجود تھا۔ شیما نے کار روک کر ہیڈ لائٹس بجھائی ہی تھیں کہ وہ کار کے قریب آ گیا۔ تم دیر سے آئی ہو۔ چلنے سے پہلے مجھے انتظار کرنا پڑا تھا کہ میری ماں سو جائے، شیما نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ لاؤ۔ بلیک میلر نے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پہلے تمہیں دکھا تو دوں کہ رقم پوری ہے، بعد میں تم نہ جانے کیا کہو۔ شیما نے بیگ ایک پتھر پر رکھتے ہوئے کہا،
کیا میں یقین کر لوں کہ تم مجھے دوبارہ پریشان نہیں کرو گے؟ وہ ہنسا۔ اگر کبھی ضرورت پڑی تو دوبارہ فون کر سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ڈھٹائی تھی۔ لو یہ تو دیکھ لو، شیما نے جھک کر بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ٹارچ جلا کر بالکل قریب آ گیا اور روشنی کھلے ہوئے بیگ پر ڈالی۔ اسی وقت شیما کا دایاں ہاتھ بیگ میں تھا جو بہت تیزی سے باہر آیا۔ ٹارچ کی روشنی میں تیز دھار لمبی چھری چمک اٹھی۔ بلیک میلر کی بوکھلاہٹ سے پہلے وہ چھری اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست ہو چکی تھی۔ وہ کرا جیسی چیخ کے ساتھ پیچھے کی طرف جھکا۔ شیما نے اپنی پوری طاقت سے اس کو لات ماری اور وہ چت گرا۔ گرنے کے ساتھ ہی وہ ساکت بھی ہو گیا۔ شیما اضطراری طور پر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی سانس پھول گئی تھی۔ پہلی مرتبہ کسی کو قتل کرنا معمولی بات نہیں ہوتی۔ قتل کرنے والے کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ ایسی ہی حالت شیما کی بھی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس نے ایک خوفناک قدم اٹھایا ہے، لیکن وہ اس کے لیے مجبور تھی۔ بلیک میل کرنے والے زندگی بھر اپنے شکار کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ شیما کو سنبھلنے میں 2 منٹ لگے۔ پھر اس نے زمین پر پڑی بلیک میلر کی ٹارچ اٹھائی جو اس کے ہاتھ سے گرنے کے بعد بھی روشن تھی۔ کچھ رک کر وہ اس کے قریب گئی، لیکن یہ خیال رکھا کہ زمین پر بہتا اور جذب ہوتا ہوا خون اس کے کپڑوں پر نہ لگ جائے۔ اس نے بلیک میلر کی سانس دیکھنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی ناک کے قریب کیا اور مطمئن ہو گئی کہ اسے زندگی بھر پریشان کرنے والا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ شیما نے کچھ فاصلے پر پڑی خشک گھاس اٹھا کر بلیک میلر کے اوپر ڈالی۔ اسے پوری طرح گھاس سے ڈھکنے میں اسے 15 منٹ لگ گئے۔ پھر وہ بلیک میلر کی موٹر سائیکل کے قریب گئی اور اسے چلا کر بلیک میلر کی لاش کے قریب لائی۔ پیٹرول کی ٹینکی کا ڈھکنا کھولنے کے بعد اس نے موٹر سائیکل کو اس طرح گرایا کہ اس کا پیٹرول گھاس پر گرتا چلا گیا۔ شیما نے ٹارچ کی روشنی میں جب دیکھ لیا کہ پیٹرول کی ٹینکی خاصی حد تک خالی ہو چکی ہے تو اس نے موٹر سائیکل کھڑی کی۔ ٹینکی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، اس میں ابھی خاصا پیٹرول باقی تھا۔ شیما چاہتی بھی یہی تھی کہ اس میں پیٹرول بچے۔ پھر اس نے ٹینکی بند کی اور موٹر سائیکل پھر گھاس سے دبی ہوئی لاش پر گرا دی۔ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے ماچس نکالی اور ایک تیلی جلا کر گھاس پر اچھال دی۔ پیٹرول کی وجہ سے گھاس نے فوراً آگ پکڑ لی اور پھیلنے لگی۔ شیما تیزی سے اپنی کار کے قریب گئی۔ خون میں ڈوبی ہوئی چھری اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کھڑکی سے ایک ہاتھ اندر ڈال کر ایک دبیس کپڑا نکالا، اس سے چھری کو اچھی طرح صاف کیا، پھر چھری وہیں پر ڈال کر خون آلود کپڑا لیے بھڑکتی آگ کے قریب گئی۔ خون آلود کپڑا اسی میں جھونک کر وہ پھر بہت تیزی سے کار کے قریب گئی۔ اگلی سیٹ پر رکھا ہوا ایک کپڑا اور نکالا، چھری زمین سے اٹھا کر اس کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ دی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے انجن سٹارٹ کیا۔ کار بڑی تیزی سے حرکت میں آئی۔ وہ جلد از جلد اس مقام سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آگ کی وجہ سے پیٹرول کی ٹینکی ضرور پھٹے گی، اس سے آگ اور تیز ہو جائے گی، لاش تو خاکستر ہو ہی جائے گی اور موٹر سائیکل کا بھی صرف ڈھانچہ رہ جائے گا۔ شیما کی کار 1 میل ہی چلی ہوگی جب دھماکہ سنائی دیا۔ وہ یقیناً موٹر سائیکل کی ٹینکی کے پھٹنے سے ہوا تھا۔ شیما نے کار کی رفتار اور بڑھا دی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ بلیک میلر کے فون کے بعد سوچا تھا اور اچھی طرح سوچا تھا۔ فارم ہاؤس کے اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے فوری طور پر ٹوائلٹ کا رخ کیا۔ کپڑے میں لپٹی ہوئی چھری اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کپڑے سے نکال کر اس نے واش بیسن میں خوب اچھی طرح دھوئی۔ وہ چھری جس کپڑے میں لپیٹ کر لائی تھی اس پر خون کے دھبے لگ چکے تھے، وہ بھی اس نے ممکنہ حد تک اچھی طرح دھویا، پھر فلیش میں ڈال کر بہا دیا۔ چھری لے کر کمرے میں آئی، ایک صاف کپڑے سے اسے خشک کیا۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد اس نے کپڑے کا جائزہ لیا، اس پر کہیں سرخ دھبا نہیں رہا تھا۔ اب وہ چھری لے کر دبے قدموں کمرے سے نکلی اور کچن میں جا کر وہیں رکھ دی جہاں سے اٹھا کر وہ لے گئی تھی۔ واپس اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے کچھ شور سنا۔ وہ شور بارش کا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے کھڑکی سے دیکھا، بارش بڑی دھواں دھار تھی۔
یکلخت اسے خیال آیا کہ کہیں بارش وہ آگ بجھا نہ دے جو وہ جلا کر آئی تھی۔ دوسری لمحے اس نے اپنا سر جھٹکا، نہیں۔ اس نے سوچا بارش خاصی دیر بعد شروع ہوئی تھی، وہاں سب کچھ خاک ہو چکا ہوگا۔ خود کو کسی قدر اطمینان دلانے کے باوجود اس کے دل میں، اس کے دماغ میں خوف کا ایک سایہ سا لہراتا رہا۔ اسی لیے رات کو وہ دیر سے سوئی، صبح اٹھی بھی دیر سے۔ اس وقت ابصار اپنے وعدے کے مطابق آ چکا تھا۔ شیما نے اسے بھی اپنے ساتھ ناشتے میں شریک کر لیا۔ ایک اچھی خبر لایا ہوں شیما، کل رات میرا ایک چچا زاد بھائی حنیف آ گیا ہے۔ چچا دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ حنیف ملازمت کی تلاش میں تھا، اسے ڈیڈی نے بلا لیا ہے کہ وہ ان کے ڈپارٹمنٹل سٹور پر بیٹھا کرے۔ ایک بار پہلے بھی وہ آیا تھا، بیٹھا تھا سٹور پر، سمجھدار ہو گیا تھا اس معاملے میں، لیکن کسی وجہ سے اچانک واپس چلا گیا۔ اب دوسری بار آیا ہے، ڈیڈی نے اس سے کہہ دیا ہے کہ وہ دوپہر سے شام تک سٹور پر بیٹھا کرے، شام کو اس کی جگہ میں لے لیا کروں گا۔ دن بھر کی چھٹی؟ ہاں، آج میں 5 بجے تک بھی رک سکتا ہوں، کیوں نہ سبزواری گھوم آئے۔ شیما وہاں جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئی، شاید لاشعوری طور پر وہاں سے فرار چاہتی تھی۔ شیما نے رات جو کچھ بھی کیا تھا وہ فیصل کی نظر میں آ چکا تھا۔ فیصل ایک بزنس مین اکبر غزنوی کے ریسٹ ہاؤس سے تعلق رکھتا تھا جو چیل پہاڑی کے مشرق میں تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں 2 عام ملازمین کے ساتھ فیصل اس ریسٹ ہاؤس کا نگران تھا۔ چند دن پہلے تک اکبر غزنوی ریسٹ ہاؤس میں آرام کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ پہاڑی پر چڑھ کر دور تک کی روشنیاں دیکھنے کے لیے ایک دوربین بھی ساتھ لایا تھا۔ اس مرتبہ جاتے وقت وہ اپنی دوربین لے جانا بھول گیا اور اس طرح فیصل کی بن آئی۔ وہ دوربین لے کر پہاڑی پر چڑھ جاتا اور اچھا خاصا وقت گزارتا۔ اس رات اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے بہت ہی غیر متوقع تھا۔ شیما ایک فلم سٹار تھی، اس لیے فیصل اسے بھی پہچانتا تھا اور اس کی کار کو بھی۔ شیما کبھی کبھی اپنے فارم ہاؤس جایا کرتی تھی، اس لیے پہلے ہی فیصل کی نظر میں آ چکی تھی۔ رات کو اس نے ایک موٹر سائیکل سوار کو گھاس والی زمین کی طرف جاتے دیکھ کر سوچا تھا کہ یہ اس علاقے میں کوئی اجنبی جو بھٹک کر اس طرف چلا گیا ہے۔ جب اسے اپنے بھٹک جانے کا خیال آئے گا تو لوٹ آئے گا۔ وہ اجنبی تو نہیں لوٹا، لیکن شیما اپنے فارم ہاؤس سے کار میں آئی اور اسی طرف چلی گئی جدھر موٹر سائیکل سوار گیا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ اندھیرے میں اسے کار کی سرخ ٹیل لائٹ نظر آتی رہی اور پھر کسی جگہ پہنچ کر بجھ بھی گئی۔ اداکاراؤں کے بارے میں فیصل کی رائے اچھی نہیں تھی، وہ ان سب کو طوائف سمجھتا تھا، اس لیے ایک موٹر سائیکل سوار کے بعد شیما کی کار کو بھی اس طرف جاتے دیکھ کر اسے خیال آیا تھا کہ شیما نے اپنے کسی عاشق کو اس ویرانے میں بلایا ہوگا۔ کار میں وہ دونوں دادے عیش دیتے اور پھر واپس لوٹ جاتی، لیکن جو کچھ ہوا وہ فیصل کے لیے نہایت چونکا دینے والا تھا۔ اس نے اس جگہ آگ بھڑکتی دیکھی جہاں کار کی ٹیل لائٹس بجھی تھی۔ آگ لگنے کے باعث شیما اسے ایک سائے کی مانند نظر آئی تھی۔ شیما کو اس نے آگ میں کچھ پھینکتے ہوئے بھی دیکھا تھا، جس کے بعد وہ اپنی کار میں بیٹھنے کے بعد واپس لوٹ گئی۔ پھر فیصل نے ایک دھماکے کی آواز سنی اور آگ کو پہلے سے زیادہ بھڑکتے دیکھا۔ شیما کی کار فارم ہاؤس کی طرف چلی گئی تھی، لیکن موٹر سائیکل سوار واپس نہیں لوٹا تھا۔ پہاڑی سے اتر کر اس طرف جانا چاہیے، اس نے سوچا، معلوم تو ہو کہ وہاں ہوا کیا ہے۔ آدھے گھنٹے اس نے موٹر سائیکل سوار کی واپسی کا انتظار کیا۔ اس کے بعد پہاڑی سے اترنا ہی چاہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ مجبوراً فیصل کو واپس ریسٹ ہاؤس کی طرف بھاگنا پڑا۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ پھر پہاڑی پر چڑھا۔ اس وقت چونکہ دن تھا اس لیے اسے ایک ڈھیر سا دکھائی دیا۔ اس کے دماغ میں خیال آیا، کیا فلم سٹار شیما نے موٹر سائیکل سوار کو جان سے مار کر اس کی لاش موٹر سائیکل سمیت جلا کر راکھ کر دی ہے؟ اس نے سارے معاملے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے پہاڑی سے اترنا شروع کیا، جو کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن پہاڑی سے اترنے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے بہت سنبھل کر قدم اٹھانا پڑے۔ رات کو 1 گھنٹہ ہونے والی تیز بارش نے زمین کو چکنا کر دیا تھا۔ 3 گھنٹے کی دھوپ نے اگر پانی کو کسی حد تک خشک نہ کیا ہوتا تو ممکن تھا وہاں کیچڑ ہوتی۔ فیصل کسی نہ کسی طرح اس ڈھیر کے قریب پہنچ گیا۔
اگرچہ اسے خیال آ چکا تھا کہ موٹر سائیکل والے کو جان سے مار کر اس کی لاش جلائی گئی تھی، لیکن اپنی آنکھوں سے حقیقت جان کر اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ جلی ہوئی گھاس سے ایک ہاتھ جھانک رہا تھا۔ اگرچہ ہاتھ کی 2 انگلیاں پوری طرح نہیں جلی تھیں، لیکن ہاتھ سیاہ پڑ گیا تھا۔ جسم کے باقی حصے دکھائی نہیں دیے کیونکہ وہ جلی ہوئی گھاس کی مٹی میں چھپ گئے تھے۔ حقیقت جان کر فیصل نے واپس لوٹنا شروع کیا۔ زندگی میں پہلی بار ایک قتل دیکھنے کے باعث اس کا سارا جسم سنسنا رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے قریب پہنچتے پہنچتے اسے پہلا خیال تو یہ آیا کہ پولیس کو اس کی اطلاع دینا چاہیے، لیکن پھر شیطان نے اس کے دماغ میں یہ خیال ڈالا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لاکھ پتی بن سکتا ہے۔ شیما اسے یہ راز چھپانے کے لیے کئی لاکھ دے سکتی تھی۔ اس فلم سٹار کے پاس بہت پیسہ تھا۔ ریسٹ ہاؤس پہنچ کر وہ فوری طور پر تو اپنے کمرے میں جا لیٹا اور بلیک میلنگ کے منصوبے پر غور کرنے لگا۔ اس نے جتنا سوچا اس کا ارادہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اداکارہ سے فون پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے شیما کا موبائل نمبر معلوم نہیں تھا، لیکن یہ وہ جانتا تھا کہ ٹیلی فون کی لائن فارم ہاؤس تک بچھائی گئی تھی۔ اس سے ٹیلی فون پر بات کی جا سکتی تھی اور فون نمبر ٹیلی فون کی انکوائری سے معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر انکوائری کا نمبر ڈائل کیا۔ انکوائری کے آپریٹر سے اس نے کہا، مجھے فلم سٹار شیما کے فارم ہاؤس کا فون نمبر معلوم کرنا ہے۔ آپریٹر نے اسے ہولڈ بھی نہیں کرایا اور فوراً ہی نمبر بتا دیا۔ ایک فلم سٹار کا نمبر اسے معلوم ہونا ہی چاہیے تھا۔ فیصل نے جلدی وہ نمبر لکھنے کے بعد اپنے موبائل میں بھی نوٹ کر لیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ شیما سے کس انداز میں بات کی جائے۔ ایک ملازم نے آ کر اسے کھانے کے لیے پوچھا، لے آؤ۔ کھانا کھا کر اس نے چائے بھی پی اور وہ 2 سگریٹ بھی پی گئے۔ اس کے اعصاب میں تناؤ آ گیا تھا۔ کوئی پیشہ ور مجرم ہوتا تو وہ یہ کام چٹکی بجاتے کر گزرتا، لیکن یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ ایک غیر قانونی کام کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کی اور اپنے موبائل پر انکوائری سے معلوم کردہ فون نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت بھی اس کے دل کی دھڑکنیں معمول کے مطابق نہیں تھیں۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن ریسیور نہیں اٹھایا گیا۔ کچھ توقف سے اس نے وہی نمبر پھر ملایا، لیکن اس بار بھی نتیجہ وہی نکلا جو نکل چکا تھا۔ اس کے باوجود اس نے ایک بار پھر نمبر ملاتے ہوئے سوچا کہ اگر اس بار بھی کال ریسیو نہیں کی گئی تو وہ انکوائری سے دوبارہ رابطہ قائم کر کے تصدیق کرے گا کہ اسے غلط نمبر تو نہیں بتایا گیا۔ لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس مرتبہ 4 گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، آپ فلم سٹار شیما ہیں؟ نہیں، میں اس کی ماں ہوں۔ آپ؟ کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ موجود نہیں، وہ سب سواری گئی ہوئی ہے۔ کب تک واپس آئیں گی؟ شاید 5 بجے تک آ جائے۔ آپ اپنا پیغام چھوڑ دیجئے، میں اسے بتا دوں گی۔ فیصل کوئی پیغام نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے کہا، میں شام کو پھر فون کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سبزواری سے شیما اور ابصار کی واپسی لگ بھگ 5 بجے ہی ہوئی۔ ابصار نے کار روک کر کہا، میں اب فوراً جا رہا ہوں، کل صبح آؤں گا، بائے بائے۔ ابصار نے بھی کار آگے بڑھا دی۔ ماں نے بتایا کسی نے فون کیا تھا تمہیں؟ اچھا، کون تھا؟ نام نہیں بتایا، پھر فون کرنے کا کہا تھا۔ شیما چکرا گئی، نہ جانے کون تھا۔ شاید فلم انڈسٹری کا ہی کوئی آدمی ہوگا جس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ ان دنوں اپنے فارم ہاؤس میں ہے۔ وہ ٹہلتے ہوئے اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ شاید وہی فون کرنے والا پھر رنگ کر رہا ہے۔ ہیلو، کیا آپ فلم سٹار شیما بول رہی ہیں؟ جی ہاں، آپ کون ہیں اور آپ کو یہ نمبر کیسے معلوم ہوا؟ انکوائری سے معلوم کیا۔ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن آپ کو تو سارا ملک جانتا ہے۔ فون کرنے کا مقصد؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کل رات ایک موٹر سائیکل والے کو جان سے کیوں مارا اور پھر موٹر سائیکل سمیت اس کی لاش کیوں جلائی؟ دوسری طرف سے کہی جانے والی آدھی ہی بات سن کر شیما کا جسم سنسنانے لگا تھا، تاہم اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں کسی سے سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو کچھ آپ نے کیا۔ آپ کو میں پہچانتا ہوں۔
ہاں اس موٹر سائیکل والے کو میں نہیں جانتا۔ تم اب بھی بکواس کر رہے ہو، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ تو میں پولیس کو اس لاش کے بارے میں اطلاع دے دیتا ہوں، گواہی بھی دے دوں گا کہ میں نے اس موٹر سائیکل والے کو اس طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ اپنی کار میں اس طرف گئی تھی۔ اب یہ جاننا پولیس کا کام ہے کہ وہ قتل آپ نے کیا ہے یا کسی اور نے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس سنسنی خیز کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ سننے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اور میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔